کیا ہے، امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرتا رہتا ہے، ان سے دل میں ان کے بغض ہے، ان کے بارے میں دل میں بغض رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ تم فقہ حنفی کو کیوں مانتے ہو، قرآن حدیث کو نہیں مانتے، فقہ حنفی کو کیوں مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم فقہ حنفی کو مانتے ہیں جو قرآن حدیث سے نکلی ہے، قرآن حدیث سے نکلی ہے۔ تو وہ پلٹ کر سوال کرے گا، آپ سوال ذرا غور سے سننا، آپ کبھی کوئی ایسا موقع ملے تو جواب دے سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ فقہ حنفی حضور کے دور میں تھی، ہم کیا کہیں گے؟ ظاہر ہم کہیں گے نہیں تھی حضور کے دور میں، ہے نا، یہی کہیں گے نا، لیکن نہیں، ڈٹ کر کہیں کہ ہاں فقہ حنفی حضور کے دور میں بھی تھی۔ وہ کہے گا کہ امام ابو حنیفہ حضور کے دور میں تھے، تو آپ کہیں گے نہیں، امام ابو حنیفہ حضور کے دور میں نہیں تھے۔ تو پھر وہ سوال کرے گا، جب امام ابو حنیفہ حضور کے دور میں نہیں تھے تو پھر فقہ حنفی حضور کے دور میں کیسے ہوا؟ تو آپ اس کو ایک سوال کرنا کہ تم جو بخاری پڑھتے ہو، بخاری کرتے ہو، یہ بخاری حضور کے دور میں تھی، بخاری میں جو حدیث ہے یہ حضور کے دور میں تھی؟ وہ کہے گا ہاں حضور کے دور میں تھی۔ امام بخاری حضور کے دور میں تھے، زمانے میں تھے؟ تو وہ کہے گا نہیں، امام بخاری تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، وہ تو بہت بعد کے ہیں۔ تو آپ سوال کرنا، جب امام بخاری حضور کے دور اور زمانے میں نہیں تھے تو یہ بخاری شریف حضور کے زمانے کے، بخاری کی جو حدیث ہے یہ حضور کے زمانے کی کیسے ہوئی؟ تو وہ کہے گا کہ امام بخاری کی جو حدیث ہے یہ حضور کے زمانے کی ہے، مگر لکھ کر جو ہے امام بخاری نے دیا ہے، ہم کہتے ہیں فقہ حنفی حضور کے زمانے کی ہے، لکھ کر امام ابو حنیفہ نے دیا ہے، امام ابو حنیفہ نے دیا ہے۔ تو یہ حدیث اور قرآن سے مسائل نکالنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر بندہ مفتی بنا پھرتا ہے،